کیا شہدائے کربلا زندہ ہیں؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کے لیے لفظ مردہ یا مرا ہوا کہنا، قرآن اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کے لیے لفظ مردہ یا مرا ہوا کہنا قرآن کی روشنی میں کیسا ہے، اس بارے میں قرآن ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے، یہ میرے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی خبر نہیں، تم ان کی خبر نہیں رکھتے کہ شہید کس طرح زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں۔ قرآن ہمیں صرف اتنا عقیدہ دے رہا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت اس کی پہلے فرما دیتے ہیں۔ اور احادیث کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شہداء جو ہیں وہ خوبصورت پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی خبر نہیں۔ اب قرآن کی روح سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کی خبر نہیں ہے۔ قرآن صرف اتنا ہی عقیدہ دیتا ہے۔ قرآن یہ عقیدہ ہرگز نہیں دیتا کہ شہداء دنیا سے جانے کے بعد دنیا کی خبر رکھتے ہیں، دنیا کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں۔ قرآن کبھی یہ عقیدہ ہمیں نہیں دیتا۔ ہم انہیں مشکل کشا سمجھیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم انہیں حاجت روا سمجھیں، ہم ان کے مزارات بنا کر ان سے فریاد کریں اور دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں۔ قرآن ہمیں ہرگز یہ عقیدہ نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے جو کہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی خبر نہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ زندہ ہیں، وہ تمہاری خبر رکھتے ہیں، نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم قرآن سے یہ عقیدہ دیکھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد شہیدوں کو دنیا کی خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی، قرآن پاک ہمیں اس میں بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، یہ میرے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا خوبصورت عقیدہ دنیا کو پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ان سے اتنا ہی کہا جتنا تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا، اور میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت کی بندگی اختیار کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور اے اللہ، میں ان پر گواہی دیتا تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، اب چونکہ تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا ہے، اب میں ان پر گواہی نہیں دے سکتا، بے شک تو ہی جاننے والا ہے۔ تو گویا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بے شک وہ زندہ ہیں۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ شہید بے شک زندہ ہیں، لیکن دنیا سے جا چکے ہیں تو اب دنیا کے کسی معاملات میں وہ نظر ثانی نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی معاملات پر وہ نظر نہیں رکھ سکتے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ شہید دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت کے مہمان بن چکے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ شہداء کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، وہ جنتوں میں اپنے مقام پہ موجود ہیں، جس طرح ان کے شایان شان اللہ نے زندگی رکھی ہے وہ اس طرح موجود ہے۔ اللہ رب العزت انہی آیاتوں میں آگے فرماتے ہیں کہ ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، شہداء میرے مہمان ہیں۔ تو قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مہمان بن چکے ہیں شہداء، وہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملات کرتے ہیں جن معاملات کے وہ حقدار ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ دنیا کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور پھر ہماری مدد بھی کرتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن نے نہیں دیا، یہ عقیدہ دنیا والوں نے خود بنایا ہے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔
جو کہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر یہ عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں تو قرآن ہمیں اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں دیتا۔ قرآن صرف اتنا عقیدہ دیتا ہے کہ آپ شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ عقیدہ بھی دیتا ہے کہ شہداء اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتے ہیں، جو ان کے شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، وہ دنیا کی خبر نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو فرما رہے ہیں کہ اللہ میں ان پر گواہی نہیں دے سکتا، مجھے تو نے اٹھا لیا ہے، جب تک میں ان میں تھا میں ان پر گواہی دیتا تھا، لیکن اب تو نے مجھے اٹھا لیا ہے، اب میں ان پر گواہی نہیں دے سکتا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہی ہر چیز جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا یہ اللہ رب العزت ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ یہ صفات اگر ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ہم جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر 100% عمل کرنے والا بنائے، عقیدہ توحید سمجھنے والا بنائے، غلط عقائد سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔